عمران صاحب جو ہیں ان کے جو ٹیسٹ ہیں وہ شوکت خانم کے باہر سے کروانا پڑیں گے یا سرکاری ہسپتال سے؟ اینکر ان سے پوچھتی رہ گئی کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے، تو وہ ان کو تسلی نہیں کر سکے، تو وہ جو ایف آئی آر کٹوانا چاہ رہے ہیں تو عدالت میں جا کے وہ عدالت کو کیسے کنونس کریں گے؟ کے پی کے اندر پچھلے 9 سال سے پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور وہاں کی پولیس جو ہے وہ بڑی آئیڈیل پولیس ہے اور اس کی ریفارم ہو چکی ہوئی ہے، اور اس ریفارم شدہ پولیس نے چھاپے مار کے پی ٹی آئی کے گھروں کے اندر سے ہی پی ٹی آئی کے کارکنوں اور ان کے لوکل لیڈرز کو گرفتار کر لیا ہے۔ پی ٹی آئی اس پہ بالکل چوں بھی نہیں کر رہی ابھی تک۔ کوئی ایسی بہت اہم چیز ڈسکس کی گئی ہے جس کو شاید منظر عام پہ لانا مقصود نہیں تھا؟ عمران احمد خان صاحب ان کی وجہ سے اس ملک کی بات اڑی، جس کی وجہ سے پھر سعودیہ کے ساتھ ہمارے تعلقات جو تھے وہ انتہائی نچلے لیول پہ گئے۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام بات سے بات کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان عفیفہ راؤ اور میرے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار رضوان رضی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، اور آپ کو آج یوم اقبال مبارک ہو۔ آج بڑے سالوں کے بعد جو ہے وہ یوم اقبال کی چھٹی اناؤنس کی ہے فیڈرل گورنمنٹ نے، تو چلیے حکومت نے سوچا کہ مظاہرین ہمارے جو چھوٹے بچے ہیں وہ تو کل حیران تھے کہ اچھا کس چیز کی چھٹی ہے، تو پھر ان کو بعد میں سمجھانا پڑا کہ نہیں یہ اقبال ڈے ہے اور اس کی کبھی ہمیں بچپن میں چھٹی ہوا کرتی تھی، تو اب آپ بھی جو ہے یہ چھٹی انجوائے کریں۔ 99 میں جب دھماکے کیے تھے تو ساری چھٹیاں جو ہے اس وقت نواز شریف صاحب نے ختم کر دی تھیں، تو آہستہ آہستہ کر کے وہ ساری چھٹیاں بحال ہو رہی ہیں۔ ویسے بھی ہم کام نہ کرنے والی قوم ہے، ہڈ حرام قوم ہے، تو اس لیے ہم چھٹیاں پہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اور سر آپ قوم تو نہ کام کرنے والی ہے، لیکن ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ پشاور میں جو ہے نا وہ بڑی ایکٹیویٹی سٹارٹ ہو گئی، بڑے کام ہو رہے ہیں، اور پی ٹی آئی کے مطلب سوچیں آپ کے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے لیکن وہ اپنے ہی کارکنوں کے جو ہے وہ چھاپے مار رہی ہے اور گرفتاریاں ہو رہی ہیں، تو یہ کیا سین ہے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ کچھ زیادہ ہو گیا ہے یا یہ ضرورت تھی اور یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا؟ یہ دوسرا ہاتھ ہے جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا ہے۔ ایک تو پنجاب کے اندر جو وہ چاہ رہے تھے ان کی مرضی کی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی، پولیس نے انکار کر دیا ہے، اور آئی جی نے تو پنجاب کے اندر پہلے ہی کہہ دیا ہے وفاق کو کہ جی مجھے واپس بلا لیں، میں نے یہاں پہ کام نہیں کرنا، لیکن وفاق نے کہا کہ نہیں آپ کام کریں یہاں پہ اور آپ ہی کام کریں گے۔ تو اب یہ پنجاب کے اندر تو ایف آئی آر درج نہیں ہوئی جو عمران خان صاحب چاہ رہے تھے، اور ایسا جو ہے وہ پولیس نے کیا ہے سپریم کورٹ کے آرڈر کے کور میں، کیونکہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ ایف آئی آر تو درج کریں۔ اب ایف آئی آر درج ہو گئی ہے بغیر میڈیکو لیگل کے، تو اب میڈیکو لیگل بعد میں کروانا پڑے گا، اور عمران صاحب جو ہیں ان کے جو ٹیسٹ ہیں وہ شوکت خانم کے باہر سے کروانا پڑیں گے یا سرکاری ہسپتال سے۔ اور ٹیسٹ کے حوالے سے آپ کی جو دوست ہیں غریدہ فاروقی، انہوں نے عجیب و غریب قسم کا ایک ٹویٹ کر دیا تھا کہ وہ ٹیسٹ پتہ نہیں کس طرح کے آ گئے ہیں، تو اس لیے عمران خان صاحب نے وہ ٹیسٹ جو ہے وہ میڈیکو لیگل کرنے والی ٹیم کے حوالے نہیں کیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، لیکن پشاور کے اندر نا یہ جو اس رات جو پی ٹی آئی کے جو کارکنان تھے ان کو ٹرول، تو ہم کہیں گے اس کو سوشل میڈیا پہ ٹرولنگ ہوتی ہے، لیکن وہاں پہ بھی آپ سمجھ لیں کہ ٹرول ہی تھے، جنہوں نے جا کے وہاں کے جو کور کمانڈر ہیں ان کے گھر کے باہر مظاہرہ کیا ہے، کو پتھر وتھر بھی پھینکے ہیں، گارڈ جو تھے ان کو دھکے دیے ہیں جو باہر کھڑے ہوئے تھے، تو اس کے اوپر پھر جو تھا وہ ایک آدھ روز تو خاموشی رہی، پھر وفاق نے آئی جی صاحب کو بتایا کہ یہ جناب بہت بڑا ایشو ہے اور آپ کو اسے کرنا پڑے گا، سالو کرنا پڑے گا۔ کل شام تک جو ہمارے پاس اطلاعات تھیں کہ تقریباً انہوں نے وہ پھر فوٹیج نکالی ہے، اور چونکہ فوٹیج پی ٹی آئی کے لوگ جب بنا رہے ہوتے ہیں تو ساتھ میں اپنی تصویر بھی لے رہے ہوتے ہیں نا، تو وہاں سے بڑے شوق سے دیتے ہیں، بڑے شوق سے کرتے ہیں، بس وہیں سے پکڑے گئے، اسی شوق میں ہی پکڑے گئے، اور انہوں نے وہاں پہ وہ والا فوٹیج جو تھی وہ نادرا کو بھجوائی، اور نادرا نے ان لوگوں کا ڈیٹا نکال کے دے دیا ان کو کہ یہ فلاں فلاں لوگ ہیں، تو نامزد ایف آئی آر درج ہوئی، اور نامزد ایف آئی آر کے بعد پھر ان لوگوں کے گھروں میں چھاپے مار کے، تو تقریباً کوئی تعداد ابھی بتائی نہیں جا رہی، لیکن یہ کہ تقریباً کوئی 8 کے قریب چھاپے ہیں اور کوئی 6 کے قریب گرفتاریاں ہیں،
جو وہاں پہ پی ٹی آئی کے ہارڈ کور کارکن اور ایک آدھ لیڈر بھی ان میں شامل ہے ان کی ہوئی ہیں، اور پی ٹی آئی اس پہ بالکل چوں بھی نہیں کر رہی ابھی تک۔ کے پی کے اندر پچھلے 9 سال سے پی ٹی آئی کی حکومت ہے، اور وہاں کی پولیس جو ہے وہ بڑی آئیڈیل پولیس ہے، اور اس کی ریفارم ہو چکی ہوئی ہیں، اور اس ریفارم شدہ پولیس نے چھاپے مار کے پی ٹی آئی کے گھروں کے اندر سے ہی پی ٹی آئی کے کارکنوں اور ان کے لوکل لیڈرز کو گرفتار کر لیا ہے۔ اور یہ وہ موضوع ہے یا یہ وہ ٹاپک ہے جس کے اوپر پی ٹی آئی جو ہے وہ آواز بھی، جسے پنجابی میں کہتے ہیں، کسک بھی نہیں رہی، اور یہ صورتحال ہے۔ اب دیکھیے یہی وجہ ہے سر، جب عمران خان صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ جی وہ اب اپنی مرضی کا آرمی چیف لگا دیں، تو پھر اس کے بعد آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اس معاملے پہ کچھ بولیں گے؟ دیکھیے عمران خان صاحب جو ہیں ان کی ایک موقع کی کہی ہوئی بات کو فیس ویلیو پہ نہیں لیا جا سکتا، کیونکہ دوسرے موقع پہ وہ دوسری بات کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک ٹی وی انٹرویو کے اندر وہ کہتے ہیں مجھے 4 گولیاں لگی ہیں، دوسرے کے اندر کہتے ہیں 3 لگی ہیں، اور تیسرے کے اندر کہتے ہیں کہ 2 لگی ہیں۔ میں نے کہا 1-2 اور انٹرویو ہو گئے تو گولی غائب ہو جائے گی، باقی پھر صرف چھرے ہی رہ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، نہیں ہے سر، آپ کی بات جو ہے نا وہ واقعی صحیح ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ اب جو حالیہ انہوں نے 2 انٹرویوز دیے ہیں سی این این کو اور ٹی آر ٹی کو، تو آپ اس میں دیکھیے کہ خواتین اینکر ان سے پوچھتی رہ گئیں کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے، تو وہ ان کو تسلی نہیں کر سکے، تو وہ جو ایف آئی آر کٹوانا چاہ رہے ہیں تو عدالت میں جا کے وہ عدالت کو کیسے کنونس کریں گے اور کیا ثبوت دیں گے وہاں پہ؟ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ، اور ویسے بھی اگر ان کی مرضی کی ایف آئی آر نہیں ہے تو وہ استغاثہ دائر کر سکتے ہیں عدالت میں جا کے کہ جناب ہماری مرضی کی ایف آئی آر درج کی جائے، اور جب ان کی مرضی کی ایف آئی آر درج ہو جائے گی تو یہ ایف آئی آر جو پولیس نے درج کی ہے یہ آٹومیٹیکلی معطل ہو جائے گی، سسپینڈ ہو جائے گی، یہ قانون ہمیں بتاتا ہے۔ لیکن وہ عدالت میں استغاثہ کرنے کی بجائے اس پہ سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ جو ہے وہ پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں، اور اپنے لیے پولیٹیکل سپیس جو ہے یا پولیٹیکل سٹیٹمنٹس دے کے وہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے یہ بدقسمتی ہے کہ پی ٹی آئی ہر چیز کو پولیٹیکلی کھیلنے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ اب جتنا وقت گزرتا جا رہا ہے اتنا ہی اس کے ثبوت ختم ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ پولیس نے تو تقریباً 72 گھنٹے بعد جا کے کہیں ایف آئی آر درج کی ہے، اور پھر اس کے ثبوت ایف آئی آر کے بعد ہی پھر ثبوت اکٹھے کرتے ہیں نا آپ، تو وہ ثبوت اکٹھے کرنا شروع کیے ہیں۔ لیکن جہاں تک بات ہے وہ کسی بھی انٹرنیشنل فورمز کے اوپر جب پی ٹی آئی اپنے الزامات لے کے جاتی ہے تو وہ جو ہے وہ اپنا وہاں پہ اسے ثابت نہیں کر پاتی۔ اگر آپ کو یاد ہو تو شہزاد اکبر صاحب کتنے فین فیئر کے ساتھ روزانہ ایک پریس کانفرنس کیا کرتے تھے اور کاغذوں کے پلندے لہرایا کرتے تھے۔ وہی کاغذوں کے پلندے جب انہوں نے برطانوی حکومت کے حوالے کیے تو آگے سے برطانوی حکومت نے ایک لمبی ساری کلین چٹ لکھ کے دے دی شہباز شریف صاحب کو، ان کے داماد کو، ان کے بچوں کو، بیٹوں کو، کہ جناب یہ تو کبھی بھی منی لانڈرنگ کے اندر شامل نہیں رہے، یا ان کا نہیں جو ہے وہ کوئی اس حوالے سے کوئی، ہم نے تو تحقیق کر لی ہے 2002 سے لے کے اب تک، تو کہیں پہ بھی ان کے اکاؤنٹس جو ہم نے سارے کھنگالے ہیں پوری دنیا کے اندر، تو ہمیں تو اس میں سے کوئی ایسی چیز نہیں ملی۔ یعنی کہ پی ٹی آئی کی حکومت گئی تھی یہ الزامات لے کے کہ یہ منی لانڈرنگ میں ملوث ہے شہباز شریف صاحب، نہ صرف کہ ان کو پینلائز کیا جائے بلکہ ہمارے حوالے کیا جائے۔ وہ الٹا نمازیں بخشوانے گئے تھے، روزے گلے پڑ گئے، وہ الٹا شہباز شریف کو اور اس کے پورے خاندان کو کلین چٹ مل گئی۔ وہی مقدمہ تھا جو پاکستان کے اندر جو تھا وہ زیر سماعت تھا وہ عدالت کے اندر، نیب کورٹ نہیں تھی وہ، دوسری عدالت تھی، ایف آئی اے کورٹ تھی، تو وہی انہوں نے جناب دلائل لا کے اور وہی ججمنٹ لا کے اس پاکستان کی عدالت میں پیش کی۔ اب عدالت جو کہ پہلے دوسرا سٹانس لیے ہوئے تھی کہ شہباز شریف صاحب اپنے آپ کو ثابت کریں، جب اس کے سامنے ایک دوسرے ملک کی جو کہ بہرحال کریڈیبل ہے ہماری نسبت تو برطانیہ، اس کی عدالت کا فیصلہ آ گیا تو انہیں بھی مجبوراً وہی فیصلہ دینا پڑا، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک ملک کی ایجنسی اور عدالت جو ہے وہ تمام تحقیقات کرنے کے بعد ایک شخص کو بے گناہ قرار دے اور دوسرے ملک کی عدالت انہی حقائق کی بنیاد کے اوپر اس شخص کو پینلائز کر دے۔ یہ ایسا ہو نہیں سکتا، تو یہی ہوا۔ اب سر یہ
ویسے بہت ہی معذرت کے ساتھ میں بات کہوں، یہ پاکستان ہے، یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور اگر یہ توہین عدالت والا مجھے نوٹس نہ بھیجیں تو میں یہ کہوں کہ آپ یہ دیکھیں ہمارے قانون کی تو یہ حد ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ کورٹ آرڈر دے رہے کہ ایف آئی آر جو ہے وہ کٹوائیں، جبکہ جسٹس یحییٰ یہ کہتے ہیں کہ جی اس طرح سے ایف آئی آر کٹوانے کے لیے کورٹ کی طرف سے آرڈر آنا جو ہے وہ غیر آئینی ہے. تو ہمیں تو اپنے قانون میں بہت زیادہ کانٹرڈکشنز ملتی ہیں. بالکل. اور دیکھیے جسٹس یحییٰ آفریدی بالکل درست کہتے ہیں، یہ سپریم کورٹ کا منصب ہی نہیں ہے. سپریم کورٹ آئینی عدالت ہے، اسے آئینی معاملات کو دیکھنا چاہیے. لیکن جو ڈسٹارشن کریٹ کر گئے ہیں ثاقب نثار صاحب، اور وہ تو جا کے پاگل خانے کے برتن بھی چیک کیا کرتے تھے اگر آپ کو یاد ہو، اور وہ تو جا کے بالکل ہاسپٹلز کے چکر بھی لگاتے تھے اور بڑا کچھ کرتے تھے. پی کے ایل آئی جو ہے پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ جو ہے ہاسپٹل، جا کے اس کی سرنجیں اور ٹیکے بھی چیک کیا کرتے تھے. تو اس کے بعد سر ویسے ثاقب نثار صاحب کے علاوہ اگر آپ کو یاد ہو تو ایک زمانہ تھا جس پہ ہمارے جو چیف جسٹس تھے سپریم کورٹ کے، وہ سموسوں کی قیمت پہ بھی تو سو موٹو لے لیتے تھے. جی 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 اور اسی طرح کل ہم نے دیکھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ نکل گئے وہاں پہ شام کے وقت، وہ جو ہے کانسٹیٹیوشنل ایونیو، اور انہوں نے جا کے وہاں پہ جن لوگوں نے رستے روک رکھے تھے ان کو کہا کہ جناب آپ مظاہرین ہیں، مظاہرہ کریں لیکن لوگوں کے آنے جانے کے لیے رستہ تو نہ روکیں. اور وہ بغیر کسی گارڈ کے اور بغیر کسی پروٹوکول کے وہاں پہ گئے اور لوگوں کو اس بات کے اوپر قائل کرتے رہے کہ جناب آپ یہاں سے پیچھے ہٹ جائیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ قاضی صاحب کا منصب نہیں ہے یہ. اگر وہ گھر میں بیٹھ کے نوٹس لیتے اور پولیس سر ان کا منصب نہیں ہے، لیکن وہ وہاں گئے، کم از کم لوگوں نے ان کی بات سنی. جبکہ دوسری طرف آپ کے بھی علم میں ہوگی یہ بات کہ جو شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں، ان کی جو بہن ہے، ان کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ جو ہے وہ بدسلوکی کی گئی. تو ان ساری چیزوں پہ تو ہمیں غور کرنا پڑے گا. جی بالکل. اور یہ بہت ہی بدقسمتی کی بات ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب کی تو ایک ہمشیرہ ہے، عمران صاحب کی 3 ہمشیرائیں ہیں. تو میرا مطلب ہے کہ یہ وین اٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ، جب آپ کسی کے ساتھ کرتے ہیں تو پھر آپ کے ساتھ بھی یہ ہوتی ہے. تو عمران خان صاحب اور ان کے کارکنوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر انہوں نے شاہد خاقان عباسی صاحب کی ہمشیرہ کے ساتھ راہ جاتے ہوئے بدتمیزی کی ہے تو یہ بدتمیزی گھوم کے واپس آئے گی. مطلب بدقسمتی ہے، اب ہم کیا کریں. لیکن یہ فطرت کا اصول ہے. جب آپ فطرت کے ایک اصول کو وائلیٹ کریں گے تو وہ پھر آپ کے اوپر بھی اسی طرح لاگو ہوگا جس طرح دوسروں کے اوپر لاگو ہوتا ہے. لیکن اس میں یہاں پہ میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں، راشد نصر اللہ ہیں، پی ایم ایل این کے کارکن ہیں اور بڑے ڈیڈیکیٹڈ ورکر ہیں، سرتاپا کارکن ہیں جسے آپ کہنا چاہیے. اور وہ اپنا ایون فیلڈ کے اندر جو پی ایم ایل این کی طرف سے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں ان میں بڑی بلند آواز ہے ان کی. وہ اس کالج میں گئے ہیں جس کے اندر وہ پی ٹی آئی کا جو ٹرول ہے وہ شیعان وہ پڑھتا ہے، اور انہوں نے جا کے اس کالج کو شکایت لگائی ہے کہ دیکھیے یہ آپ کے ہاں یہ صاحب پڑھتے ہیں اور یہ جناب 24 گھنٹے تو ہمارے قائد کے گھر کے باہر کھڑے ہوئے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، تو یہ پڑھنے کس وقت آتے ہیں. تو کالج نے اس کے اوپر نعرے بھی نہیں. اب تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ اسپرے پینٹ کے ذریعے وہاں پہ انہوں نے ڈفرینٹ اسٹیٹمنٹس لکھنا شروع کر دیے. نعرے جو ہے وہ دیواروں پہ کرنا شروع کر دی ہیں پرنٹ، جو کہ کم از کم برطانیہ میں میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی چیزوں کی بالکل الاؤ نہیں ہے. اور یہ جو ہے یہ مطلب کہ اگر وہاں پہ اس کے جو رہائشی ہیں وہ ایک کمپلینٹ کر دیں تو یہ صاحب اس بنیاد کے اوپر پکڑے بھی جا سکتے ہیں. لیکن جو راشد نے شرارت کی ہے، اور وہ بڑی مطلب دلچسپ شرارت ہے، میں نے انجوائے کیا کہ وہ ان کے کالج پہنچے اور کالج میں انہوں نے شکایت کی ہے تمام لوگوں نے جا کے. اور اب وہ جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ اس کالج کے پرنسپل کا ای میل ایڈریس ہے، آپ سارے لوگ جو ہیں اس کے خلاف اس کو کمپلینٹ کریں. مجھے نہیں لگتا کہ وہ مزید کمپلینٹ کی نوبت آئے گی. وہ اگر اس کی کالج کے اندر حاضری جو ہے وہ یقینی بنا لیں تو یہ واحد ہی اب رہ گیا میرا خیال ہے کہ مظاہرہ کرنے والا وہاں پہ یہ اور اس کی والدہ جو ہیں اور 1-2 اس کی خالائیں ہیں، وہی وہاں پہ مظاہرہ کرتے ہوئے پائی جاتی ہیں روزانہ.
باقی پی ٹی آئی والے تو طائب شاہب ہو کے نکل گئے ہیں ادھر ادھر سے، باقی تو میرے خیال سنڈے کے سنڈے آتے ہیں سر لیکن ایک جو ان یوزول چیز کل ہوئی وہ یہ بھی تھی کہ کور کمانڈر جو میٹنگ تھی اس کی پریس ریلیز جاری نہیں کی گئی، اور ایسا یوزلی ہوتا نہیں ہے، اس سے پہلے صرف ایک ہی بار ہوا تھا، وہ بھی اگر آپ ہمارے ساتھ ڈیٹیل شیئر کر رہے ہیں۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی ایسی ان یوزول چیز ہے جس کی وجہ سے، کوئی ایسی بہت اہم چیز ڈسکس کی گئی ہے جس کو شاید منظر عام پہ لانا مقصود نہیں تھا اور اس وجہ سے پریس ریلیز جاری نہیں کی گئی ہے؟ اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ پہلے صرف ایک مرتبہ ایسے ہوا تھا جب ریجیکٹڈ والی ٹویٹ آئی تھی نا، اس کے بعد پھر جو اجلاس ہوا تھا وہ بھی بڑا لمبا ہوا تھا اجلاس، لیکن اس کی پریس ریلیز جاری نہیں ہوئی تھی۔ یہ بھی اجلاس تک کم از کم اس میں 2 بریک تھے، اس کا مطلب ہے کہ 7-8 گھنٹے اجلاس یہ چلا ہے، اور جو اندر سے خبریں ہیں غیر مصدقہ ذرائع سے وہ یہی ہیں کہ جو مین ایجنڈا تھا وہ یہ تھا کہ محمد بن سلمان جو ہیں، جو کہ اس وقت خود ساختہ سعودی عرب کے وزیر اعظم بنے ہوئے ہیں، لیکن وہ وہاں کے وہ ہیں وزیر اعظم کیا سر، وہ تو بادشاہ سلامت ہیں، ہاں ولی عہد ہیں، اور وہ تقریباً بادشاہ کی پاورز ایکسرسائز کرتے ہیں۔ وہ پاکستان کے دورے پہ تشریف لا رہے ہیں، اور تقریباً کچھ $14.5 ارب کی کمٹمنٹس جو ہیں وہ ان کی طرف سے اس دورے میں ہونے جا رہی ہیں۔ کچھ سستے تیل کی بھی بات ہے، کچھ اللہ آپ کا بھلا کرے، جو کہ مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان صاحب نے 2 دفعہ ہمیں بتایا کہ سعودی عرب ہمیں سستا تیل دے گا، لیکن وہ سستا تیل نہیں لے پائے ہم، کیونکہ پیپر ورک ہی اس کے بیک اینڈ کے اوپر یہ نہیں کرتے تھے، اور وہ والی فیسلٹی نہیں ہو پائی۔ اس دفعہ پاکستان پورے ہوم ورک کے ساتھ گیا ہوا ہے، اور وہ سعودیز اس کے اوپر ایگری بھی ہیں، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ یہاں پہ آ کے اناؤنس کریں۔ اور جو اس کور کمانڈر کانفرنس کے اندر جو مجھے بتایا گیا ہے ذرائع سے، وہ یہی تھا کہ ٹاپ آف دا ایجنڈا یہ تھا کہ ہم اس وقت سعودی اپنا MBS کا جو دورہ ہے اس کا التوا نہ قبول کر سکتے ہیں، نہ افورڈ کر سکتے ہیں اکنامکلی نا، تو اگر ہم افورڈ نہیں کر سکتے تو پھر ہمیں اس دورے کو ممکن بنانا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ کل جب یہ میٹنگ ختم ہوئی ہے تو اس کے فوراً بعد عمران خان صاحب کی طرف سے یہ بیان مبینہ طور پہ جاری ہوا کہ جناب اسلام آباد کو جانے والے رستوں کے علاوہ باقی جتنے رستے ہیں وہاں پہ مظاہرے ختم کر دیے جائیں۔ لیکن میرا خیال یہ ہے کہ یہ بھی شاید قبول نہ ہو، کیونکہ اسلام آباد موٹر وے سے اسلام آباد جانے والا جو رستہ ہے وہ بیسیکلی آگے ایئرپورٹ کو جاتا ہے، اور MBS نے ایئرپورٹ پہ اترنا ہے۔ 21 کو ان کا دورہ پلان ہے ابھی تک، اور اس وقت سعودی سیکیورٹی کی جو ٹیم ہے وہ پاکستان میں آ کے بیٹھی ہوئی ہے، جو کہ سیکیورٹی کا جائزہ لینے کے لیے آئی ہوئی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے اس دفعہ اس بات کا بھی اہتمام کیا جائے گا کہ سعودی جو اپنا ولی عہد ہیں ان کے ساتھ کوئی اس طرح کی گفتگو کا شائبہ بھی نہ ہو۔ جب وہ عمران خان صاحب آئے تھے تو اس وقت کچھ ایسی باتیں تھیں جو اب آپ تو ہمارے بچوں کی طرح میں آپ کے سامنے نہیں بیان کر سکتا، لیکن وہ انڈین میڈیا نے اس کو بیان کیا، اور کافی زیادہ اس کے اوپر جو تھا وہ ہماری پرائم منسٹر کی، اس وقت کے پرائم منسٹر جو ہیں جناب عمران احمد خان صاحب، ان کی وجہ سے اس ملک کی بھادوڑی عمران خان صاحب کی تو اڑی ہی اڑی، جس کی وجہ سے پھر سعودیہ کے ساتھ ہمارے تعلقات جو تھے وہ انتہائی نچلے لیول پہ گئے۔ ہم وہاں سے اٹھا کے تعلقات کی بحالی کی بات کر رہے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس وقت فیفا ورلڈ کپ ہو رہا ہے، اور فیفا ورلڈ کپ کو جو وہاں پہ جو سیکیورٹی ہے وہ فراہم کرنے کے لیے پاکستان کی فوج بھیجی گئی ہے، اور آج تصویر بھی اس کی جاری ہو گئی ہے کہ وہ ایک جو ان کے وزیر داخلہ ہیں وہ جو دستہ گیا ہے اس کے سربراہ کو ویلکم کر رہے ہیں، اور ان کو مونومنٹ پیش کر رہے ہیں، وہ مومنٹو پیش کر رہے ہیں۔ تو میرا مطلب ہے اب سعودی عرب کا بھی خیال ہے کہ جو امریکہ کے ساتھ اس کا سیکیورٹی کا ارینجمنٹ ختم ہو رہا ہے، تو امریکن فوجیں جو ہیں وہ دھمکی دے رہی ہیں کہ امریکہ دھمکی دے رہا ہے کہ ہم اپنی فوج واپس بلا رہے ہیں، تو سعودی عرب کا خیال ہے کہ وہ امریکن فوج کی جگہ پہ پاکستان فوج جائے، اور شاید ہمارے جو لوگ ہیں، ہمارے جو عسکری حکام ہیں، ان کی بھی خواہش ہو، کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو کہ جب عمران صاحب نے، جب شاہ محمود قریشی صاحب نے سعودی حکومت کے خلاف بد زبانی کی تھی، اور عمران صاحب جو تھے انہوں نے کہا تھا ہم ایک دوسرا بنائیں گے،
OIC کے مقابلے کے اندر فورم، تو اس وقت پاکستان کی جو وہاں پہ حرمین شریفین کی حفاظت کے لیے دستے تھے وہ بھی واپس بھجوائے گئے تھے. تو اب ان کی بحالی کا وقت ہے، اور حرمین شریفین جو ہے وہ ایک ایسا موضوع ہے جس کے اوپر پاکستان کو یا پاکستان کی قوم کو یا پاکستان کے اداروں کو بلیک میل کیا جاتا ہے. ہم بلیک میل ہوتے ہیں اس حوالے سے. تو بہرحال یہ جو واقعہ ہے اتنی امپورٹنس کا حامل دورہ ہے. اس دورے کا التوا پاکستان کی حکومت اور حکومت کے ادارے کسی طور پہ نہیں کر سکتے افورڈ یا قبول. تو یہی وجہ ہے کہ عمران صاحب کو میرے ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ کمپیئر کر دیا گیا ہے کہ ہم اس سے بلیک میل نہیں ہوں گے اور آپ سے آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا. اگلی اطلاع میں آپ کو دے دوں. اگلی اطلاع یہ ہے کہ پنجاب کے اندر بھی جو ہے وہ پولیس کو وفاق کی طرف سے حکم مل گیا ہے کہ جو پنجاب کے اندر جو شرپسند ہیں PTI کے ان کو ذرا قابو کیا جائے. تو جس طرح پشاور میں ہوا ہے اس طرح آئندہ 24 سے 48 گھنٹوں میں پنجاب میں بھی ہوگا. اسی طرح 24 سے 48 گھنٹوں میں آپ پنجاب میں ہوتا ہوا دیکھیں گے. ہم اپنے ناظرین کو یہ ایک ایکسکلوسیو خبر بتا رہے ہیں. تو PTI والوں کے لیے یہی مشورہ تھا. باقی عمران خان صاحب کو پیغام پہنچ چکا ہے کہ اگر انہوں نے کوئی ایسی ویسی حرکت کی یا اس دورے سے ریلیٹڈ کوئی بدامنی پھیلانے کی کوشش کی تو ان کے ساتھ آئینی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا. رضوان رضی صاحب اپنی شرط پر بھی قائم ہے جو انہوں نے 15 نومبر کے حوالے سے لگائی ہوئی ہے. تو آنے والے دنوں میں اس حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے کہ کیا ہوتا ہے. آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی. انٹل دا نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.